بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ سب لوگوں کے؟ یقیناً آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اس مشکل وقت میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو ہر میدان عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ محترم ناظرین کرام، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم میں سے غریب وہ شخص ہے جس کا اس دنیا میں کوئی مخلص دوست نہیں ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اندر ہم اس انسان کے بارے میں جانیں گے جس شخص نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، جو من چاہا شخص آپ سے دور ہو چکا ہو، جو محبوب ترین شخص آپ سے کنارہ کش ہو چکا ہو۔ تو آپ کے قریب اگر وہ آنا چاہتا ہے تو آپ کو کون سے ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس اپنانے چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے اس من پسند انسان کو، من پسند پرسنالٹی کو اور من چاہے انسان کو اپنے قریب اور اپنے اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں اس بات کی تمہید کچھ اس انداز سے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو کسی دوسرے مخلص انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مخلص انسان کو پانے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کتنا اخلاق پایا جاتا ہے اور وہ اخلاقی اعتبار سے آپ کے کتنا قریب ہے۔ دوسری چیز اس انسان کے اندر یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ترجیحی بنیاد پر آپ کے قریب ہو رہا ہے یا آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے اور آپ کے مستقبل کے بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے یا مستقبل کے بارے میں آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اس سے اس کی مخلصی کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ من چاہا انسان جو ہوتا ہے وہ آپ کے قریب آنا چاہے تو آپ کو کیا طریقہ کار اپنانے چاہیے، آپ نے کس انداز کے ساتھ اس کو اپنے قریب کرنا ہے۔ ایک بار اس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو فریب میں رکھا ہے، آپ سے منافقت اختیار کی ہے، اور ان ساری باتوں کی بنا پر وہ بندہ آپ سے دور ہوا اور پھر اس کو آپ کی یاد آئی، آپ کا جو ہے وہ اچھوتا پن اسے یاد آیا، آپ کی شخصیت اسے یاد آئی، آپ کا پیار اسے یاد آیا، آپ کی محبت اسے یاد آئی، تو وہ اس کو آپ کے قریب کھینچ لائی۔ اب یہاں پر فالٹ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس بندے کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اس میں اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کمزوری صرف آپ کے اندر ہے۔ اب آپ کے اندر وہ جو کمزوریاں ہیں وہ تین ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے اسے بہت زیادہ عزت دے رکھی تھی، آپ نے اسے بہت زیادہ پیار دے رکھا تھا۔ یہ پہلا فیکٹ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے آپ نے حد سے زیادہ اس کے ساتھ مخلصی کا اظہار کیا تھا، آپ نے بہت زیادہ اس کو پیار دیا تھا، ویلیو دی تھی۔ حقیقت میں وہ اس ویلیو کے قابل تھا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ کسی بھی انسان کو عزت دیتے ہیں تو عزت کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ تو عزت ہوتا ہے، لیکن اس بندے نے آپ کو بجائے آپ کو احترام، آپ کو وقار، آپ کو عزت، آپ کو عرفہ مقام تک لانے کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ آپ کی دی ہوئی عزت کو آپ کے منہ پہ تماچے کے طور پر اس نے استعمال کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ آپ سے دور ہوا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ بھائی یہ تو بندہ میری بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہے، میری بہت زیادہ عزت کرتا ہے۔ عزت صرف اور صرف انسان کی اتنی کرنی چاہیے جتنا وہ اس کے قابل ہو، قابلیت کی بنا پر آپ اس کی عزت کریں۔ ہاں، احترام اور وقار کچھ ایسے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں جن میں آپ جتنا زیادہ کریں گے وہ اتنا تھوڑا ہے۔ اس میں بلڈ ریلیشن میں سب سے پہلا ریلیشن آپ کے والدین ہیں، دوسرے نمبر پر آپ کے بہن بھائی ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آپ کے بیوی بچے ہیں۔ تو ان تینوں بلڈ ریلیشنز کے ساتھ آپ حد سے زیادہ پیار اور محبت دے کر آپ ان کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے انسان کو جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کو قریب لے کر آنا چاہتے ہیں، اور وہ بندہ آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، تو کوشش کریں کہ آپ اس کو عزت دینا کم کر دیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو برابر سطح پر میسر نہ آئیں، کیونکہ میسر شخص کی قیمت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ ہر وقت دستیاب رہیں گے، ہر وقت اس کے قریب رہیں گے، ہر وقت اس کے میسج کو پڑھ کر اس کا رپلائی کریں گے، ہر وقت اس کی بات کو سنیں گے، وہ جتنا ٹائم آپ سے چاہے گا، وہ جتنی بات آپ سے کرنا چاہے گا، وہ ساری باتیں آپ اس سے
جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنا قیمتی وقت نکال کے اس کو دے رہے ہوں گے، تو وہ بندہ آپ کے اس قیمتی وقت کا بے دریغ استعمال کرے گا، اس کو ضائع کرے گا، اور وہ وقت آپ کے لیے بعد میں وبال جان اور وبال ذہن بن سکتا ہے کہ بھئی آپ نے تو اس کو بہت زیادہ وقت دیا تھا، تو لہٰذا مجھے تو یہ وقت نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ آپ کا یہ دوسرا جو ہے وہ فیکٹر ہے آپ کے اندر، کہ آپ اس کو آپ نے اتنی زیادہ عزت دی، پھر آپ نے اس کو اتنا زیادہ وقت دیا، تو اس وقت کے ساتھ وہ بندہ آپ کے جو ہے وہ آپ سے قریب آنے کے بجائے وہ آپ سے دور ہو گیا۔ اب تیسری چیز جو ہے، جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ اس سسٹم کو ایک دفعہ بریک لگا دیں، آپ اس سسٹم کو ایک دفعہ روک دیں، اب اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کر دیں، اب اپنی شخصیت کو نکھارنا اور اپنی شخصیت کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، آپ کوشش کریں کہ وہ کام کریں جس کے ساتھ آپ کی ارننگ زیادہ ہو، کم از کم یہ ہو کہ آپ خود اسٹیبل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بیوی ہیں تب بھی آپ کے لیے ہے، اگر آپ میاں ہیں تب بھی آپ کے لیے، اگر آپ گرل فرینڈ ہیں، بوائے فرینڈ ہیں، اور آپ اسلام میں اس کو شادی کے لیے اس کو لے کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، تو ان چاروں سطح پر جو ہے وہ آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے گا، جتنی آپ کی جیب گرم ہوگی، لوگ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، آپ اس کو بے شک مانیں، بے شک نہ مانیں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، اور میرا جو پرسنل جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی اس بات کا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ چولہا گرم ہوگا تو لوگ قریب آ کے اس کی آگ پہ اپنے ہاتھوں کو تاپیں گے۔ تو کوشش کریں، پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا ہے کہ اس کو ویلیو اتنی دے جتنا وہ قابل ہے۔ دوسری چیز، اس کو وقت دینا اس کو وقت دینا چھوڑ دیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اپنی ذات کو بنائیں۔ امید ہے میرے یہ تینوں پوائنٹ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا تھوڑا سا بریک ڈاؤن ہو جائیں، تھوڑا سا بریک لگا لیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی شخصیت میں کتنا بدلاؤ آتا ہے۔ امید ہے میری یہ باتیں آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوں گی۔ کاؤنسلنگ کے لیے پیڈ سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ ڈائریکٹلی میرے نمبر پہ کال کر کے آپ مجھ سے کسی بھی حوالہ سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے، خوش رہا کرے، خوشی